میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام میرا پیارا دین۔ جی ہاں، پروگرام ہے میرا پیارا دین۔ ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا پیارا دین میں ہوتے ہیں ڈفرینٹ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس۔ ہم اپنے اس پیارے سے پروگرام میں کلام سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے کلام، اور انشاءاللہ آج علی رضا بھائی سے کلام سنیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، جس میں ہم حدیث پاک یاد کرتے ہیں، اسلام اور سائنس، اور بھی بہت سارے انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں، جیسا کہ اسلامک ہسٹری، دین کی پیاری باتیں، جن سیگمنٹ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آئیے اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، کتنی مرتبہ؟ ایک بار۔ جی ہاں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں سیگمنٹ ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث، اور پروگرام ہے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، پروگرام ہے میرا پیارا دین اور سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، اور انشاءاللہ آج بھی ہم ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کریں گے۔ تو آئیے آج کی حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں اسکرین پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الرجل علی دین خلیلہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو آئیے اب اس حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں، سب نے مل کر یاد کرنا ہے۔ الرجل 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 الرجل، الف ہے، پھر را ہے، را کے اوپر زبر ہے، اور پھر جیم اور لام کے اوپر پیش ہے۔ الرجل علی الرجل علی الرجل علی الرجل علی الرجل علی الرجل علی دینی خلیلہ دینی خلیلہ دینی خلیلہ دینی خلیلہ الرجل علی الرجل علی الرجل علی الرجل علی الرجل علی الرجل علی دینی خلیلہ دینی خلیلہ دینی خلیلہ۔ دینی خلیلہ۔ کس کس کو یاد ہوئی؟ جی عبدالرافع بھائی۔ الرجل دین خلیلہ الرجل علی دینی خلیلہ۔ الرجل علی دین خلیلہ۔ جی ماشاء اللہ۔ جی عبدالحسیب بھائی۔ الرجل علی دینی خلیلہ۔ ماشاء اللہ۔ تو آئیے تھوڑا اور یاد کرتے ہیں تاکہ اور اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ الرجل علی دینی خلیلہ الرجل علی دین خلیلہ الرجل علی دینی خلیلہ الرجل علی دینی خلیلہ الرجل علی دینی خلیلہ الرجل علی دینی
خليله الرجل على دين خليله الرجل على دين خليله تو آئیے اب سنتے ہیں علی رضا بھائی سے. الرجل على دين خليله ماشاء اللہ. جی تو اب کون سنائے گا؟ عبدالحسیب بھائی. الرجل على دين خليله ماشاء اللہ, اچھی کوشش تھی. جی الرجل على دين خليله ماشاء اللہ. ریان بھائی. الرجل على دين خليله ماشاء اللہ. تو آئیے اب اس حدیث پاک کا ترجمہ یاد کرتے ہیں. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی اپنے دوست کے آدمی اپنے دوست کے آدمی اپنے دوست کے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دین پر ہوتا ہے. آدمی اپنے دوست کے 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 دین پر ہوتا ہے. تو کس کس کو ترجمہ یاد ہوا؟ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ماشاء اللہ. جی عبدالمجیب بھائی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جی عبدالرافع بھائی. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ماشاء اللہ. عبدالحسیب بھائی. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ماشاء اللہ. تو اب یہ حدیث پاک عربی میں اور اس کا اردو ترجمہ کون سنائے گا؟ جی صرف ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے. جی دوسرا بھی ہو گیا ہے. تو پہلے عبدالحسیب بھائی سے سنتے ہیں. الرجل على دین خلیلہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں, مکمل حدیث پاک کچھ یوں ہیں جو ابھی ہم نے یاد کی. یہ پوری حدیث پاک میں سے ایک حصہ تھا. تو پوری حدیث پاک کچھ یوں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے. کہ وہ دیکھے اس سے دوستی کر رہا ہے. جی ہاں پیارے بچوں, کسی سے بھی دوستی کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیا جائے کہ اس کا کردار کیسا ہے, اس کی عادتیں کیسی ہیں, اس کا اخلاق کیسا ہے. جس سے بھی دوستی کرنی ہو تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی عادتیں کیسی ہیں, اس کا اخلاق کیسا ہے اور اس کا کردار کیسا ہے. کیونکہ دوستی اپنی طرف کھینچتی ہے. دوستی طرف کھینچتی ہے. یعنی جیسے ہمارے دوست ہوں گے ہم بھی آہستہ آہستہ ویسے ہوتے جائیں گے. اگر دوست برے ہوں گے تو ہم بھی آہستہ آہستہ برے ہوتے جائیں گے, اور اگر دوست اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بھی آہستہ آہستہ اچھے بنتے جائیں گے. اور ہاں پیارے بچوں, اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو اللہ پاک اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کریں. اچھے دوست کون ہوتے ہیں؟ اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو اللہ پاک اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہیں. جی ہاں, اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو اللہ پاک اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کریں, اچھے کام کرنے اور برائیوں سے دور رہنے میں ہماری مدد کریں. اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو اچھے کام کرنے اور برائیوں سے دور رہنے میں ہماری مدد کریں. یوں ہی مصیبت کے وقت ہمارے کام آئیں, جب ہم پریشان ہوں تو ہماری مدد کریں. اللہ پاک ہمیں اچھے دوست عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی پکچرز جو انہوں نے ہمیں لکھ کر بھیجی ہیں احادیث مبارکہ. فرمان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاکم والکذب, جھوٹ سے بچو. محمد احمد اتاری ہیں چشتیاں شریف سے. ماشاء اللہ انہوں نے بہت سارے پھول بنائے ہیں اور اچھے انداز سے انہوں نے ہمیں حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے. نیکسٹ پکچر. فرمان نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن الملکت یمنن, خوش خلقی برکت ہے. ہم بھی جائیں سیر کرنے طیبہ کی عطار کے ساتھ, ہو عنایت اب اجازت سب مریدوں کو خدا. ہنات تاریاں ہیں چشتیاں شریف سے. ماشاء اللہ بہت سارے انہوں نے کلرفل پھول بنائے ہیں اور کلرفل انداز میں انہوں نے ہمیں پکچر بھیجی ہے. ماشاء اللہ اسٹارز بھی بنائے ہوئے ہیں. نیکسٹ پکچر. حدیث مبارکہ. فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجنت میات درجت,
جنت کے 100 درجے ہیں، سبحان اللہ۔ زہرا تاریاں ہیں لاہور سے، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے ہمیں پکچر بھیجی ہے، لیکن یہاں پر ایک مسٹیک ہوئی ہے، وہ یہ کہ الجنتو ہے اور یہاں پر تا کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، تو اسے آپ صحیح کر لیجئے۔ نیکسٹ پکچر، پروگرام میرا پیارا دین حدیث مبارکہ، حدیث نمبر 1، الصلاۃ نور المؤمن، ترجمہ نماز مومن کا نور ہے۔ حدیث نمبر 2، قد افلح من اسلم، ترجمہ جو اسلام لایا وہ کامیاب ہو گیا، سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 3، البر لا یبلا، ترجمہ نیکی پرانی نہیں ہوتی، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، آئی لو دعوت اسلامی۔ عائشہ تاریاں ہیں کراچی سے، ماشاءاللہ کراچی سے بھی پکچر آ چکی ہے، اور 3 حدیث مبارکہ انہوں نے لکھ کر بھیجی ہیں۔ نیکسٹ پکچر، ایک پیاری حدیث، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ نور فاطمہ تاریاں ہیں بصیر پور سے، آئی لو کڈس مدنی چینل، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری حدیث پاک انہوں نے لکھ کر بھیجی ہے، اور حدیث پاک کی مناسبت سے انہوں نے پہاڑوں کے اندر حدیث پاک لکھی ہے اور اپنا نام بھی پہاڑ کے اندر لکھا ہے، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ پکچر، ایک پیاری حدیث، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسد سے بچو، نور فاطمہ تاریہ فرام بصیر پور، ماشاءاللہ دل بنائے ہیں بہت سارے، کلرفل پھول بنائے ہیں، اور اچھے انداز سے صفائی ستھرائی کے ساتھ انہوں نے ہمیں پکچر بھیجی ہے۔ نیکسٹ پکچر، ایک پیاری حدیث، ان الکذب یہدی الی الفجور، ترجمہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ہبہ عبدالعزیز ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے تتلیاں بھی بنائی ہوئی ہیں اور پھول بھی بنائے ہوئے ہیں، اور اچھے انداز سے انہوں نے ماشاءاللہ پکچر بھیجی ہے۔ نیکسٹ پکچر، حی علی الفلاح، الصلاۃ نور، ہر عبادت سے بڑھ کر عبادت نماز، ہر ہی دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ جویریہ انجم ہے اسلام آباد سے، ماشاءاللہ اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے نماز نور ہے، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ پکچر، حدیث ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ترجمہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حبیبہ ہیں کراچی سے، ماشاءاللہ یہ بھی ایک اچھا انداز ہے حدیث پاک لکھ کر بھیجنے کا، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ پکچر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسد سے بچو، بنت ممتاز ہیں چوک اعظم لیا سے، ماشاءاللہ حسد کی صورت میں انہوں نے آگ بنائی ہوئی ہے اور پھول بھی بنائے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ پکچر، میرا پیارا دین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان یعنی اللہ پاک رحم فرماتا ہے۔ مہنور عطاریہ بنت افتخار احمد شاہپور سے ہیں، شاہپور لاہور سے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بھی اچھے انداز سے ہمیں پکچر بھیجی ہے۔ نیکسٹ پکچر، میرا پیارا دین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ مدنی مقصد، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ قربان عطاری ہیں رحیم یار خان سے۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، ماشاءاللہ خانہ کعبہ کی پکچر بنانے کی بھی انہوں نے کوشش کی ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے حدیث پاک کے ساتھ ساتھ اور نعرے بھی لگائے ہوئے ہیں اور مدنی مقصد بھی لکھا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ تصویر بھی بہت اچھی ہے۔ خانہ کعبہ جو انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انداز ہے۔ نیکسٹ پکچر، انا رحمت مہدات، میں رحمت ہوں، رب کا ہدیہ ہوں۔ ہنا بنت اسحاق عطاریہ ہیں چشتیاں شریف سے، ماشاءاللہ بہت سارے پھول ہیں اور بہت سارے پھولوں کے اندر انہوں نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے، ماشاءاللہ۔ ہم نے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی پکچرز دیکھے، تو انہیں کے ساتھ بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام، اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا بھائی۔ علی رضا بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ. جی سب نے مل کر اور جھوم جھوم کر مدینے کا تصور باندھ کر یہ کلام سننا ہے اور پڑھنا ہے. جی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ, ہے شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مغ کا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ میرا مدعا مدینہ ہے, کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا ہے ہمارا, دل فدا ہے مدینے والے پر, دل منور میرا مدینہ
بھائی نے کلام سنایا. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو مرشد کریم امیر اہل سنت کے ساتھ بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بادب حاضیہ نصیب فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے اسی کلام کے ساتھ بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس, اور ہم اپنے اس سیگمنٹ میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں. اور انشاءاللہ آج بھی ہم بہت ساری انفارمیٹیو باتیں سنیں گے, آپ سب نے غور سے سننی ہے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ پھر انشاءاللہ سوالات بھی کیے جائیں گے. پیارے بچوں, صفائی اسلام کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا سا فرمان بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. صفائی اسلام کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے, اور خود ہماری اپنی ذات کے لیے بھی صفائی بہت ضروری ہے. ہمارے لیے بھی صفائی بہت ضروری ہے. ہمیں بھی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اپنے جسم, کپڑے, بستر اور بیگ وغیرہ ہر چیز کی صفائی ستھرائی کا دھیان رکھنا چاہیے. اور پیارے بچوں, خاص کر ہمیں اپنے ناخنوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. کہاں؟ ناخنوں کی طرف. جی ہاں, ہمیں اپنے ناخنوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر اپنے ناخنوں کو کاٹ لو, اور اگر کوئی شرعی مجبوری کے بغیر 40 دن تک ناخن نہ کاٹے اور بڑھنے دے تو ایسا شخص گناہ گار ہوگا. ہمیں اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر ناخن کاٹ لو. 40 دن کے اندر, کتنے دن کے اندر؟ 40 دن کے اندر. جی ہاں, اور اگر 40 دن کے اندر کوئی شرعی مجبوری کے بغیر ناخن نہیں کاٹتا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, جو ناخن نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ناخن نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں. جی ہاں, اور پیارے بچوں, بڑے ناخن خود ہماری اپنی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے مطابق بڑے ناخن مضر صحت یعنی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ناخن میں ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے. اگر ناخن کھانے یا پانی میں ڈبوئے جائیں تو وہ کھانا بیماری پیدا کرتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ ناخن میں ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے. ناخن میں کیا ہوتا ہے؟ زہریلا مادہ ہوتا ہے. زہریلا مادہ ہوتا ہے. اگر اسے کھانے یا پانی میں ڈبوئے تو وہ کھانا بیماری پیدا کرتا ہے. اور غیر مسلم اسی لیے چھری, کانٹے اور چمچ سے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں ناخن بہت کم کٹوائے جاتے ہیں. جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ کانٹے, چھری اور چمچ وغیرہ سے کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی عبدالحسیب بھائی. کہ ان کے وہاں ناخن تھوڑے کاٹے جاتے ہیں. کیونکہ ان کے وہاں ناخن کم کاٹے جاتے ہیں, بہت کم کاٹے جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دانتوں سے ناخن کو کاٹتے ہیں. اس بری عادت کو ختم کرنا چاہیے. جو بھی بچے ایسے کرتے ہیں آج سے نیت کر لیں کہ آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے. اس سے برس کی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہے. ایک بیماری ہے برس, با, را اور پھر صاد ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم پر سفید نشان ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے والا بنائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے یہاں پر موجود بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں. بتائیے آج ہم نے اپنے اس سیگمنٹ میں کس چیز کے بارے میں سنا؟ جی عبدالحسیب بھائی. صفائی کے بارے میں. صفائی کے بارے میں تو سنا, صفائی کی ایک چیز کے بارے میں بھی ہم نے سنا. جی عبدالمجیب بھائی. ناخن کے بارے میں. جی ہاں, ناخن نہ کاٹنے کے ہم نے آج اپنے اس پروگرام میں نقصانات سنے تاکہ سب نیت کر لیں کہ جلد سے جلد ناخن کاٹیں گے. بتائیے ہم نے اپنے اس سیگمنٹ میں ناخن نہ کاٹنے کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا. کون یہ حدیث پاک سنائے گا؟ جو ناخن نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں. جی ہاں, جو ناخن نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں. ہم نے میڈیکل سائنس ریسرچ بھی سنی ناخن نہ کاٹنے کے حوالے سے. میڈیکل سائنس ریسرچ کے مطابق
بڑے ناخن مضر صحت یعنی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناخن میں ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے، اگر ناخن کھانے یا پانی میں ڈبوئے جائیں تو وہ کھانا بیماری پیدا کرتا ہے، اور غیر مسلم اسی لیے چھری کانٹے سے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں ناخن بہت کم کٹوائے جاتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ دانتوں سے ناخن کو کاٹتے ہیں تو اس سے کون سی بیماری پھیلتی ہے؟ صرف ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے، عبدالحسیب بھائی۔ برس کی بیماری پھیلتی ہے۔ جی ہاں، برس کی بیماری پھیلتی ہے۔ جی اس بیماری میں کیا ہوتا ہے؟ جسم پر سفید سے نشان آ جاتے ہیں۔ برس ایک ایسی بیماری ہے کہ جسم پر سفید نشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے اب شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک اور پیارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس پیاری سی سنت کے بارے میں سنیں گے وہ سنت ہے قبروں کی زیارت کرنا۔ کون سی سنت ہے؟ قبروں کی زیارت کرنا۔ کون سی سنت؟ قبروں کی زیارت کرنا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قبروں کی زیارت کے لیے قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قبروں کی زیارت کرنے قبرستان جایا کرتے تھے۔ جی ہاں، قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اسپیشلی ان صحابہ کرام کی قبروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں شہید ہوئے تھے۔ اسپیشلی کن کی قبروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے؟ جی عبدالحسیب بھائی۔ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شہید ہوئے تھے۔ جی ہاں، اسپیشلی ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبروں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں شہید ہوئے تھے۔ پیارے بچوں، ہم بھی چھوٹے بڑے دنوں میں ابو کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں، اسی طرح اللہ پاک کے ولیوں کے مزار پر بھی حاضری دینے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، گھر سے نکلتے ہوئے سنت کی نیت کر لیں کہ میں اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قبرستان میں حاضری دوں گا اور اللہ پاک کے ولیوں کی قبروں کی زیارت کروں گا۔ اس سے ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ تو آئیے اب یہاں پر موجود بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ بتائیے، آج ہم نے اپنے اس پیارے سے سیگمنٹ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی پیاری سی سنت کے بارے میں سنا؟ عبدالمجیب بھائی۔ قبروں کی زیارت کرنا۔ جی ہاں، قبروں کی زیارت کرنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بتائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبروں پر اسپیشلی تشریف لے جایا کرتے تھے؟ عبدالحسیب بھائی۔ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں شہید ہوئے تھے۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور خصوصاً ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں شہید ہوئے تھے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ ہے قول یاد کریں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کال یاد کریں، اور اس پیارے سے سیگمنٹ میں ہم کال یاد کرتے ہیں اور اس کال سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آئیے آج کا کال دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، کال ہے اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن ظن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو آئیے اب اس پیارے سے کال کو یاد کرتے ہیں۔ اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے، اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے، آواز کے ساتھ، اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے
حسن زن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. 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 اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن زن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے زن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن زن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن زن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے. تو یہاں تک یہ حصہ کس کو یاد ہوا؟ جی ریان بھائی. اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے. جی عبد المجیب بھائی. اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے. عبد الرافع بھائی. اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے. جی ماشاء اللہ. جی عبد الحسیب بھائی. اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن زن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. ماشاء اللہ عبد الحسیب بھائی نے پورا قول سنا دیا ہے. تو آئیے اب سب بچے مل کر پورا قول یاد کیجئے. اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن زن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. حسن زن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن زن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. حسن زن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن زن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. حسن زن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. یہ کس کس کو یاد ہوا؟ اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن زن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. ماشاء اللہ. جی اور کسی کو یاد ہوا؟ اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن زن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن زن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. حسن زن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. کس کس کو یاد ہوا؟ اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن زن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. پیارے بچوں یہ قول ہمارے پیارے پیارے امیر اہل سنت کا ہے. پیارے بچوں امیر اہل سنت کے اس پیارے سے قول کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں برا گمان بری سوچ نہیں رکھنی چاہیے. بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بری سوچ رکھنا، کسی کے بارے میں بری سوچ رکھنا. ہر مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان یعنی اچھی سوچ رکھنی چاہیے. جو بھی مسلمان بھائی ہے ہمیں سب کے بارے میں اچھا گمان یعنی اچھی سوچ رکھنی چاہیے. چاہے وہ ہمارا کوئی دوست ہو یا پھر پڑوسی ہو یا پھر کوئی بھی مسلمان ہو، سب کے بارے میں ہمیں اچھی سوچ رکھنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے علی رضا بھائی سے ایک اور کلام سنتے ہیں. جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی قریبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت گا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت گا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت گا تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت گا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ گو مالک کے غبی واقع میں تو مالک ہی کہوں گا کہ گو مالک کے غبی بیان محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یا محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت گا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع کا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جو تو کرم گئے شہبت تیرا سبحان اللہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ
سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا، سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء، سب سے آخری نبی، عاصیوں کا آسرا، سب سے آخری نبی، ہیں حبیب کبریا، سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ، سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا، سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ اے رضا، سب سے آخری نبی، نعرہ ہے عطار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ تو اسی پیارے سے کلام کے ساتھ بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ، اور اس سیگمنٹ میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کرامات سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن پیارے صحابی کی کرامت سنیں گے، ان کا نام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ کن کی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تو کیا ہی بات ہے کہ آپ صرف صحابی ہی نہیں، آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے سے نواسے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شہزادے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا کہ آپ رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ ان کے شہزادے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ عنہ خود جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں۔ تو آئیے اب سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کی ایک پیاری سی کرامت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کی آپ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور وہ شخص آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگا، اے نواسہ رسول، میرا ایک کنواں ہے اور اس کنویں میں پانی بہت کم ہے، یہاں تک کہ میں اپنی بکٹ پانی بھرنے کے لیے کنویں میں ڈالتا ہوں تو وہ بھی نہیں بھرتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے اور وہ شخص آپ کو ملا، ایک شخص آپ کو ملا، اور وہ شخص آپ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ اے نواسہ رسول، میرا ایک کنواں ہے اور اس کنویں میں پانی بہت کم ہے، اس کنویں میں پانی بہت کم ہے، یہاں تک کہ جو برتن ہوتا ہے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، یعنی بکٹ پانی بھرنے کے لیے میں کنویں میں ڈالتا ہوں تو وہ برتن بھی نہیں بھرتا۔ میں نے اپنے طور پر بہت کوشش کی لیکن ناکام ہو چکا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ سے عرض ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کنویں کے پانی میں برکت کے لیے دعا فرما دیں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کنویں کا پانی منگوایا اور اس پانی کے برتن میں کچھ پانی پیا، اور پھر اسی برتن میں کلی بھی کی۔ اس پانی کے برتن میں سے کچھ پانی پیا، پھر اسی برتن میں کلی بھی کی، اور پھر حکم دیا کہ یہ سارا پانی کنویں میں ڈال دیا جائے۔ جب برتن کا پانی کنویں میں ڈالا گیا تو پیارے بچوں، آپ رضی اللہ عنہ کے کلی کیے ہوئے پانی کی برکت سے کنویں کے پانی میں برکت ہو گئی، اور کنویں کا تھوڑا سا پانی بہت زیادہ ہو گیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بہت میٹھا اور مزیدار بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اب یہاں پر موجود بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ بتائیے آج ہم نے اپنے سیگمنٹ میں کن پیارے سے صحابی کی کرامت سنی؟ عبدالرافع بھائی۔ حضرت حسین علیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہم نے کرامت سنی۔ بتائیے آپ رضی اللہ عنہ جب کہیں جا رہے تھے تو آپ کو ایک شخص ملا، اس شخص نے آپ سے کیا کہا؟ عبدالحسیب بھائی۔ یہ میرا ایک کنواں ہے، اس میں پانی اتنا کم ہے کہ جب میں اپنی بکٹ اس میں ڈالتا ہوں تو وہ پوری بھرتی بھی نہیں ہے۔ وہ شخص آپ سے کہنے لگا
کہ میرا ایک کنواں ہے لیکن اس میں پانی بہت کم ہے، یہاں تک کہ میں اپنی بکٹ پانی بھرنے کے لیے ڈالتا ہوں تو وہ بکٹ بھی نہیں بھرتی۔ تو پھر میں نے اپنے طور پر بہت کوشش کی لیکن ناکام ہو چکا ہوں۔ اور آپ رضی اللہ عنہ سے عرض ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کنویں کے پانی میں برکت کے لیے دعا فرما دیں۔ تو بتائیے اس کے بعد کیا ہوا؟ جی عبدالحسیب بھائی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا پانی منگوایا، پھر پانی پیا اور اس برتن میں کلی کر کے ڈال دیا اور فرمایا کہ اس کو اس میں ڈال دو۔ جیسے ہی وہ پانی اس کنویں میں ڈالا تو اس کی برکت سے، جو آپ نے کلی کی تھی اس کی برکت سے پانی بھر چکا تھا۔ جی ہاں، آپ رضی اللہ عنہ نے جب اس کا سارا یہ ماجرا سنا تو آپ رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا اور ایک برتن میں پانی منگوایا اور تھوڑا سا پانی پیا اور اسی برتن میں کلی بھی کی اور پھر حکم دیا کہ یہ پانی کنویں میں ڈال دیا جائے۔ پھر وہ پانی کنویں میں ڈالا گیا تو آپ کی کلی کیے ہوئے پانی کی برکت سے وہ پورا کنواں بھر گیا، اور یہی نہیں بلکہ بہت میٹھا اور مزیدار بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور آج بھی ہم انشاءاللہ دین کی پیاری پیاری باتیں سنیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ کسی کی نقل نہیں اتارنی چاہیے، کسی کی نقل نہیں اتارنی چاہیے، کسی کی نقل نہیں اتارنی چاہیے۔ پیارے بچوں، کسی بھی چیز کی نقل اتارنا بہت بری بات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال ملے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں کسی کی بھی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگر نقل اتارنے کے بدلے مجھے مال بھی ملے۔ اور پیارے بچوں، کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ٹیچرز، بھائی بہن، دوستوں کی نقل اتارتے ہیں اور اس طرح کر کے انہیں پریشان بھی کرتے ہیں اور ان کا دل دکھاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، نقل اتارنا تو برا کام ہے ہی، ساتھ میں دل دکھانا بھی برا کام ہے، اور مسلمان کا دل دکھانے سے اللہ پاک بھی ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ ہوں۔ آج سب نیت کر لیں کہ آئندہ کبھی بھی کسی کی بھی نقل نہیں اتاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں سیگمنٹ اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری، اور آج بھی ہم انشاءاللہ اس میں بہت پیاری پیاری باتیں سنیں گے، آپ سب نے غور سے سننے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک نیک شخص تھا جو مسجد حرام میں رات بھر عبادت کرتا رہتا۔ مسجد حرام یہ مکہ شریف کی مسجد ہے، تو ایک نیک شخص تھا، وہ مسجد حرام میں رہتا تھا، رات بھر عبادت کرتا، دن کو روزہ رکھتا، پھر روزانہ شام کو ایک شخص اسے 2 روٹیاں دے جاتا، وہ نیک شخص اس سے افطار کر لیتا اور پھر دوسرے دن تک کے لیے عبادت میں بزی ہو جاتا، یعنی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن وہ سوچنے لگا کہ میں تو ایک انسان کی دی ہوئی روٹی پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں اور سب کو رزق دینے والے اللہ پاک پر بھروسہ نہیں کیا۔ وہ کیا سوچتا ہے کہ میں ایک شخص کی دی ہوئی روٹیوں پر بھروسہ کر بیٹھتا ہوں اور سب کو رزق دینے والے اللہ پاک پر بھروسہ نہیں کرتا۔ پھر شام کو جب روٹیاں لانے والا آیا تو عبادت گزار شخص نے روٹیاں اسے واپس کر دیں۔ اسی طرح 3 دن بغیر کھائے گزار دیے۔ جب بھوک بہت زیادہ لگی تو اللہ پاک سے فریاد کرنے لگا، پھر سو گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا
کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اللہ پاک فرما رہا ہے میں اپنے بندے کے ذریعے جو کچھ تجھے بھیجتا تھا تو تو نے اسے کیوں واپس کر دیا. وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اللہ پاک فرما رہا ہے میں اپنے بندے کے ذریعے جو کچھ تجھے بھیجتا تھا تو نے اسے کیوں واپس کر دیا. نیک شخص نے عرض کی مولا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تیرے علاوہ دوسرے پر بھروسہ کر بیٹھا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا وہ روٹیاں کون بھیجا کرتا تھا. نیک شخص نے عرض کی یا اللہ پاک تو ہی بھیجنے والا ہے. حکم ہوا اب میں بھیجوں تو واپس نہ لوٹانا. اسی خواب کے دوران یہ بھی دیکھا کہ روٹیاں لانے والا شخص بھی اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہے. اللہ پاک نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس عابد یعنی عبادت گزار بندے کو روٹیاں دینی کیوں بند کر دیں. اس نے عرض کی اے مالک و مولا تجھے خوب معلوم ہے. پھر پوچھا اے بندے وہ روٹیاں تو کسے دیتا تھا. اس بندے نے عرض کی میں تو تجھے یعنی تیری ہی راہ میں دیتا تھا. ارشاد ہوا تو اپنا عمل جاری رکھ میری طرف سے تیرے لیے اس کے بدلے جنت ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں معلوم ہوا عبادت گزار شخص رات بھر عبادت میں مصروف رہتا دن کو روزہ رکھتا یوں رات دن عبادت میں گزار دیتا. اسے یقین تھا کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں روزی دینا اور اپنے بندوں کو کھانا کھلانا اسی کا کام ہے. میں اس کے کام میں مصروف ہوں اور اس کی عبادت کر رہا ہوں تو وہ بھی میری روزی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا ہی دے گا. اور ایسا ہی ہوتا. روزانہ ایک بندہ شام کے وقت آ کر اسے 2 روٹیاں دے جاتا جس سے وہ روزہ افطار کرتا اور پھر سے عبادت میں مصروف ہو جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ آج ہم نے اپنے اس پیارے سی سیگمنٹ اسلامک ہسٹری میں ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنا جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام کو پہنچا. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل